بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، سن 2025 کا سال شروع ہو گیا ہے۔ آج ہم آپ کے ساتھ سن 2025 سے کیا امیدیں وابستہ ہیں اور سن 2024 میں کیا کچھ ہوا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا، اور سن 2024 کی وہ کون سی ناکامیاں ہیں جن کی ہم آج سزا بھگت رہے ہیں۔ ناظرین کرام، قبل از کم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے سبسکرائب کریں اور احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے ان کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، ہم اس آج کی ویڈیو کا آغاز سن 2024 سے کرتے ہیں۔ سن 2024 میں بڑے اہم واقعات ہوئے۔ سب سے بڑا واقعہ تو یہ ہوا کہ 8 فروری 2024 کو عام انتخابات ہوئے۔ عام طور پر تاثر تو یہی ہے کہ سن 2024 کے انتخابی نتائج چرا لیے گئے، یعنی ایک بحث کا آغاز ہوا کہ فارم 47 کا رزلٹ کچھ اور تھا اور فارم 45 کا کچھ اور تھا۔ ممکن ہے کچھ حلقوں میں یہ ہوا ہے، لیکن یہ روایت 2018 میں بھی چلی تھی، لیکن اس وقت 2018 میں اس لیے اتنا شور شرابہ نہیں ہوا کہ اس وقت کی اپوزیشن کو آصف علی زرداری پارلیمنٹ میں لے گئے۔ نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان ایجیٹیشن کرنا چاہتے تھے، لیکن آصف علی زرداری اس لحاظ سے بہت سیانے تھے کہ ایجیٹیشن کے نتیجے میں اگر ملک میں مارشل لا لگ گیا تو ہم سب لوگ جیلوں میں ہوں گے اور اقتدار ہم سے بہت دور چلا جائے گا۔ لیکن بہرحال سن 2018 میں آصف علی زرداری نے نواز شریف، مولانا فضل الرحمان ان کے ساتھ مل کر کام کیا۔ پھر 2023 آیا، 2022 آیا، تو 2022 میں 10 اپریل کو انہی جماعتوں نے مل کر عمران خان کا دھڑم تختہ کر دیا۔ 16 ماہ حکومت رہی۔ 16 ماہ کی حکومت نے اپنا سیاسی کیپٹل تباہ کر کے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا۔ حالانکہ یہ سارا گناہ، یہ سارا جرم عمران خان کے ذمہ تھا۔ چلے ہم آتے ہیں 2024 کی طرف۔ 2024 میں بھی عمران خان جیل میں تھے۔ اس سے پہلے بھی وہ گرفتار ہو چکے تھے 2023 میں، لیکن بہرحال پورا سال انہوں نے اس امید میں گزار دیا کہ شاید وہ ان کی کوئی رہائی کا کوئی صورت نکل آئے۔ 3-4 بار ان کی جماعت نے اٹیمپٹ کی، کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح وہ حکومت کو دباؤ میں لا کر رہائی حاصل کر لے۔ 200 زائد ان کے خلاف مقدمات بنا لیے گئے، لیکن جو سزائیں بھی ہوئیں تو اس سے بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑا، کیونکہ عام تاثر یہ تھا کہ ان کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے جا رہے ہیں۔ جو سچے مقدمات تھے وہ بھی اس جھوٹ کی لپیٹ میں آ گئے، یعنی توشہ خانہ کیس، سائبر کیس، 190 بلین پاؤنڈ کا کیس، پھر اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مقدمات ہیں، توشہ خانہ 2۔ عمران خان کے اپنے دور میں کیے کہ یہ وہ اقدامات ہیں جن کے نتیجے میں آج وہ جیل میں۔ بہرحال ایک لحاظ سے ہم عمران خان کو کریڈٹ دیتے ہیں کہ عام تاثر یہ تھا کہ وہ جیل میں گھبرا جائیں گے۔ جیل میں گھبرائے ہوں یا نہ ہوں، لیکن انہوں نے 1.5 سال جیل میں کاٹ لیے۔ ایک لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے اعصاب پر مضبوط رکھا، لیکن اب کہا جاتا ہے کہ وہ اب باہر آنا چاہتے ہیں۔ تو آخری انہوں نے کہا تھا میں کال دے رہا ہوں 2024 کو تھی، اور 2026 کے روز ایک بدمزگی بھی پیدا ہوئی، کچھ لوگوں کی جانیں ضائع چلی گئیں۔ پی ٹی آئی نے بیانہ شروع میں بنایا کہ سینکڑوں لوگ مارے گئے، اور پھر کرتے کرتے 12 تک آئے، لیکن ابھی تک وہ صرف 1 یا 2
آدمی ہیں کہ جن کے ہاتھ تعزیت کے لیے ہو گئے ہیں یا ان کا بتایا گیا کہ یہ لوگ پی ٹی آئی سے ہیں. یہ بیانیہ بھی تقریباً پٹ گیا ہے کہ ثابت نہیں کر سکے. پھر اس کے بعد 27 دسمبر کو فوج کے ترجمان نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں فوج کے ترجمان کے لب و لہجے سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی, کوئی فوج عمران خان کو کوئی رعایت نہیں دے رہی اور ان کے ساتھ کوئی معاملہ طے نہیں ہو رہا. اسی طرح یہ 2024 گزر گیا. میں جو 2024 کو مایوسیوں کا سال, بدامنی کا سال, سیاسی لحاظ سے افراتفری کا سال سمجھتا ہوں. لیکن آپ دوسری طرف دیکھیں 2025 آیا, اس سے پہلے ایک دن پہلے, اس سے سال ختم ہونے سے ایک دن پہلے 31 دسمبر کو وزیر اعظم شہباز شریف نے اڑان پاکستان ایک پروگرام پیش کیا. یہ ایک لحاظ سے 5 سال کا منصوبہ ہے. ماضی میں بھی 5 سالہ منصوبے ہوتے رہے. انہوں نے ایک لحاظ سے پورے ملک کو یہ بتانے کی, لوگوں کو بتانے کی کوشش کی کہ ہمارے 5 سال کے بعد جب ملک ہو جائے گا تو اس کی یہ شرح نمو ہو جائے گی, یہ آمدنی ہو جائے گی اور یہ ہمارے وسائل بڑھ جائیں گے. ایک خوش کن ایک مطلب پروگرام ہے. اس پہ میرا خیال ہے کہ اپوزیشن تو شاید اس پہ راضی نہ ہو, لیکن ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک معاہدہ ہونا چاہیے جس کو کہا جائے کہ میثاق معیشت. پھر ایک میثاق سیاست بھی ہونا چاہیے کہ اگر اس بحران سے نکلنا ہے تو عمران خان کو جب باہر آئے گا تو عمران خان کے ساتھ کیا سلوک ہونا ہے, یا عمران خان نے اگلے الیکشن کے بعد اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. یہ بہت سی باتیں طے ہونی باقی ہیں. نئے سال کا آغاز ہو گیا ہے. نئے سال کے آغاز پر ابھی مذاکرات کا دوسرا دور ہوا ہے. مجھے تو ابھی تک یہ نشستن گفتن برخاستن ہی نظر آ رہا ہے. ابھی تک کوئی نتیجہ نکلتا مجھے نظر بھی نہیں آ رہا. تو اس کے بعد پھر دوسرا دور آج ہوا, اب وہ تیسرا دور اگلے ہفتے ہوگا. ابھی تک پی ٹی آئی کا وفد اپنے مطالبات کو حتمی شکل نہیں دے سکا. اگر یہ تاثر تو یہ دیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی اپنے صرف 2 مطالبات پر اصرار کرے گی اور یہی ریٹن مطالبات ہوں گے. ایک تو یہ ہے کہ عمران خان سمیت تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے, اور دوسرا یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا جواب دیتی ہے حکومت نے. لیکن بہرحال 2025 جو ہے یہ امیدوں کا سال ہے. حکومت نے بھی امیدیں لگا رکھی ہیں کہ ہم نے اس ملک کو بحران سے نکال کر کہاں تک لے جانا ہے. دوسری طرف عمران خان نے بھی بڑی امیدیں لگا رکھی ہیں کہ عوام میرے ساتھ ہیں اور جب بھی الیکشن ہوئے تو میری جماعت 2/3 اکثریت لے لے گی. یہ ساری باتیں اپنے اپنے لحاظ سے تو درست ہیں, لیکن قدرت کے فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں. وہی خان صاحب جو امریکہ میں بیٹھ کر لوگوں کے کہتے تھے میں تمہارے اے سی اتروا دوں گا, تمہیں یہ کر دوں گا, تمہارا میرے جو واپس آنے دو, آج پھر وہ خود جیل میں ہیں. تو یہ جیل ریل قید کے فیصلے جو ہیں یہ لوگوں کے بس کی بات نہیں ہوتی. یہ تو قدرت کے فیصلے ہوتے ہیں. پتہ نہیں خان صاحب ابھی کتنی جیل کاٹیں گے, اور عمران خان صاحب ممکن ہے مزید کچھ عرصے کے لیے جیل رہیں, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سیٹلمنٹ کر کے اور کہیں اور چلے جائیں, یا وہ اپنے گھر بیٹھ جائیں, بنی گالا میں بیٹھ جائیں یا KPK میں بیٹھ جائیں, تو شاید ممکن ہے ان کے لیے کوئی رہائی کی صورت نکل آئے. یہ سب کچھ ڈھیل کی صورت میں ہو سکتا ہے, اس کے بغیر ممکن نہیں. شکریہ.